ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا رہی بات ٹاپک کی میرا اور آپ کا ڈیسائیڈ ہی پہلے یہ ہوا تھا کہ ختم نبوین پہ جو ہے وہ بات ہوگی، اور میں نے اسی حوالے سے ہی اپنے لوگوں سے بات کی تھی، اور راٹھوڑ بھائی نے کہا تھا کہ میں خلیفہ صاحب سے بات کروں گا. تو ہماری طرف سے خلیفہ صاحب سے جو بات کرنے کے لیے راٹھوڑ بھائی ہیں، اور وہ وش کر رہے تھے کہ آپ سے وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں ریگارڈلیس. لیکن اس کے لیے جو میں نے گزارشات 3 پیش کی ہیں آپ کے سامنے، ان کو آپ نوٹ کر کے آپ راٹھوڑ بھائی سے اس کے بارے میں پوچھ لیں. نمبر 1 چیز ہے، پہلی چیز ٹاپک میں دیکھیں کہ جو فرسٹ ٹاپک اور فرسٹ چیزیں تو یہی ہیں نا جو لوگوں کی آج کل ڈیمانڈ ہے کہ جی پتہ چلے کہ جو ادھر ادھر رولا ڈلا ہوا ہے ختم نبوین کا. سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کریں گے نا. ہاں، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹاپک جو بھی رکھنا ہوگا وہ ٹاپک رکھ لیں گے، اس میں کوئی ہمیں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، میں وہ بھی بات کر لوں گا ان سے. یعنی فرسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا اور سیکنڈ ٹاپک آپ کا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، اگر فرسٹ ٹاپک آپ کا ہوگا تو براڈ کاسٹ پھر ہماری ہوگی، اور جب آپ کا ٹاپک ہوگا تو جب آپ کا ٹاپک ہے جب تو ہمارا براڈ کاسٹ ٹاپک ہوگا ہماری پھر ہے. ساری عوام ادھر چل جائے گی. نہیں یہ بات نہیں میں کر رہا. ایک نشست میں اصل میں خلیفہ بھائی دیکھیں، میں نے تو یہ دیکھنا نا کہ میں کمفرٹیبل کس جگہ پہ ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے. باقی آپ لوگ بڑے ہیں، باقی مجھے ادھر آنے میں دیکھیں آپ کو پہلے بھی موقع ملا ہے، پراپر موقع ملا ہے. ولید بھائی آتے ہیں، پراپر موقع ملتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس چیز میں کوئی پریشانی ہونی چاہیے کہ یار ادھر جائیں گے تو ہماری بات نہیں ہوگی. بات آپ کی پراپر ہوگی، اور صرف آپ 2 بندے ہی بات کرو گے، اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کرے گا. ایون آج عامر نذیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے کل صبح کو، بلکہ ہماری صبح کو. تو عامر نذیر صاحب کو بھی پراپر موقع دیا گیا ہے. عامر نذیر صاحب سے جواد سلطان صاحب جواد بھائی بات کر رہے تھے، اور پراپر ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اسی طرح سے ہی آپ کو پہلے بھی دیا گیا اور اب بھی دیا جائے گا. میں نے وہ دیکھا ہے آپ کا. میں تھوڑی سی بات اپنی مکمل کر دوں تاکہ آپ یہ راٹھوڑ صاحب کو جنہوں نے بھی مناظرہ کرنا ہے آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، ان سے یہ بات کر لیں. دیکھیں آپ اپنی براڈ پہ ضرور ہے کمفرٹیبل فیل خلیفہ کرتے بھائی ہوں گے. خلیفہ بھائی 1 منٹ دیجیے گا. یہ بلال بھائی وہ بھائی ایک سو رہے ہیں، پلیز ان کو تو نیچے اتار دیں، وہ کراٹے چل رہے ہیں ان کے. جی خلیفہ بھائی آپ کریں بات. وہ کون سے بھائی رہے ہیں؟ ان کی آواز میڈیا یہ ملٹی میڈیا ملٹی بھائی. میڈیا بھائی ہیں، ان کو ملٹی نیچے اتاریں، وہ میڈیا کراٹے لے رہے ہیں بڑے بڑے. جی ولید اچھا بھائی کی دیکھا ہے افروج؟ یہ دیکھ رہا تھا، میں کہتا سنورنگ کی آواز کدھر سے آ رہی ہے. اچھا بھائی، بات ہے بڑی سادہ سی. کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ ہم لے کے چلتے ہیں آج تک، جو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ہمارے پاس اس دن آئے تھے نا، آج بھی آپ ہمارے پاس آئے ہیں. تو آپ اس وقت سائل کی حیثیت میں آپ ہیں، ہم مجیب ہیں. آپ ہماری براڈ کاسٹ پہ جب بھی آئیں گے مسلمانوں کی براڈ کاسٹ کے اوپر، یہی اسلوب خلیفہ ہمیشہ بھائی میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہی ہے تو یہ گل کر کے نا مجھے قسم خدا دی ایک نہیں کوسچن مطلب مارک دے دو. احمدی غیر احمدی کہہ لیتے، چلے میں احمدی غیر احمدی کہہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں بھی کوئی بات لگ رہی ہے تو. دیکھیے جب آپ آئیں گے نا غیر احمدی کی براڈ پہ تو آپ سائل ہوں گے، آپ سوال کریں، ہم آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دیں گے. یہ تو ہو گیا سوال جواب کا. اب جب آپ مناظرہ کریں گے نا تو مناظرے کے اندر ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، ایک ہوتا ہے جواب دعویٰ والا، پھر دونوں چیزیں چلتی ہیں. ہم نے ایک چیز محسوس یہ کی ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ احمدی حضرات جتنے بھی ہیں وہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی براڈ کاسٹ پہ نہیں جائیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ ہماری براڈ کاسٹیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر کبھی بھی ہم گالی گلوچ کو کبھی بھی ہم نہیں کرتے، نہ ہم مطلب مائک میوٹ کرتے ہیں، نہ کوئی دوسرا بندہ بولتا ہے. لیکن ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یار نہیں احمدیوں کی براڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، جس طرح کہ بھی آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا اجمالی طور پر. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے پاس پہلے آنے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے آپ کے پاس پہلی دفعہ. لیکن اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ جو اگلا ہوگا نشست ہوگی وہ ہماری براڈ کاسٹ پہ ہوگی، اور تب ٹاپک جو ہوگا وہ جیسا بھی ہوگا، جو پہلے جس نے اپنا موقع لیا ہوگا ٹاپک کا اور براڈ کا، پھر جب دوسری طرف جائیں گے تو پھر ان کی بات بھی ہوگی. ان اصولوں کے اوپر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بات تو میں کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے. یا یہ اصول ہوتا ہے یا پھر اصول یہ ہوتا ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے اس کی براڈ ہوتی ہے، اور جو آپ کے پاس سائل ہوتا ہے اس کا ٹاپک ہوتا ہے. یا اس پہ ایگری کر لیں یا اس پہ ایگری کر لیں کہ بھئی آپ ہی کی براڈ کاسٹ ہوگی، آپ ہی سائل ہوں گے، ہم ہی مجیب ہوں گے،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا جب اگلی ہوگا ٹاپک تو اگلا ٹاپک آپ ہمارے پاس آ کے کریں گے ان شرائط پہ. اگر آپ ایگری کرتے ہیں اور مسلمات جو ہیں اس کے اوپر ہماری بات ہوتی ہے تو ہم کر لیں گے. پھر آپ نے بات کی کہ قرآن و حدیث. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہمارے لیے حجت بالکل ہے, آپ کے لیے بھی بالکل حجت ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس, میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو حجت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جب احمدی لوگ اپنے عقائد کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, اس وقت پھر ہمیں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے مرزا صاحب نے یہ بات ایسے نہیں کہی, آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے بنایا. ہمارے لیے جو مسلمات ہیں وہی ہیں قرآن اور صحیح احادیث, یہ ہمارے دو مسلمات ہیں. آپ کے بھی یہ مسلمات ہیں میرا نہیں خیال. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا مفہوم جو آپ لیتے ہیں آپ وہ نہیں لیتے جو کہ مین سٹریم مسلمان لیتے ہیں, آپ وہ لیتے ہیں جو مرزا صاحب نے آپ کو بتایا یا جو جماعت کا موقف ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے احادیث جتنی بھی, ہم تو ہر صحیح حدیث کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں, لیکن آپ وہ کہتے ہیں کہ جی جو حدیثیں مرزا صاحب صحیح فرمائیں گے صرف وہی حدیثیں صحیح ہوں گی, اور باقی اگر ضعیف کا بھی انہوں نے صحیح کہا ہوگا تو وہ آپ کے لیے صحیح ہوں گی. تو آپ کے لیے جو الٹیمیٹ حجت ہے نا نوید بھائی, وہ ہے مرزا صاحب کا کلام. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اللہ نے وحی کے تھرو بہت ساری باتیں بتائی ہیں, تو پھر ان کو بیچ میں انکلوڈ کیے بغیر مناظرہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم مطلب پھر یہ ہے کہ ہم نا بس قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ کھیلیں گے, وہ مطلب وہ کسی جگہ پر بات لگے گی نہیں. اچھا آپ اسی کو اپنے عقائد زمانے میں سمجھنے ہوں گے, میں اس یہ لیے میری حوالہ گزارش ہے. لگا دیا میں نے خلیفہ وقت بھائی, ڈھونڈ لو مجھے بھائی. بھائی چاہیے نہیں, حوالہ چاہیے نہیں 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 معذرت کے نہیں, میں ساتھ. صرف آپ کو بتا دوں, صرف بتانے کے لیے, کوئی تنقیدی بات نہیں ہے. مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ جس حالت میں بار بار میں کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موت مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی, اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے, تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں, جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم. جی غلطی سے شاید نیچے چلے گئے ہیں, آ جائیں بھائی. جی جی خلیفہ بھائی میں نے بات کر دی, آپ پلیز بات کریں. وہ بھائی جو ہیں ان کو میں نے بتایا ہے جو شرائط ہیں اس کے اوپر یہ تھوڑا سا آپ سے بات کر لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرسو کر لیں گے. جی اس کو نا خلیفہ بھائی سمپل یہ ٹاپک آپ کریں نا, یونیفاسٹ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ختم نبوین والے ٹاپک پہ آپ بات کرنے کو تیار ہیں, تو آپ ٹھیک ہے آپ کریں, قرآن سے کریں فرسٹ جو آپ کا ٹاپک ہوگا. اچھا اس کے بعد اگر آپ کو کوئی سیکنڈ آپ نے کسی ٹاپک اور پہ ڈسکس کرنا ہے آفٹر دس تو وہ بھی آپ مجھے ابھی بتاؤ, اور کوشش کروں گا کہ وہ بھی ہم لوگ اسی براڈ پہ ہی اس چیز کو مینیج کریں. اور سپوز آگے ہم سے اس براڈ پہ مینیج نہیں ہو رہا یا اس لائف پہ مینیج نہیں ہو رہا ٹائم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ میں, اور آپ جیسے میں ابھی کا آپ کے ساتھ ایک ایسے طریقے سے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں تب بھی کوشش کریں گے کہ اس کو اس طرح ہی کریں گے. بیسکلی خلیفہ بھائی انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے جو مجھے یہ لگا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, ایز اے ہوسٹ, یعنی میزبان کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس چیز کو مینیج اس طرح سے کر سکتا ہوں, کیونکہ میں جب بھی کسی براڈ پہ گیا ہوں نا, یعنی باخدا یہ بات ہے, تو وہ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ادھر, تو میں اس حوالے سے بات کرنے میں ڈرتا ہوں. تو اس جو آپ نے کہا نا کہ جی میری طرف آ کے اس کے بعد آپ سیکنڈ بات کریں گے یا جو اس کے بعد ہمارے جواب ہوں گے وہ اب ہماری براڈس پہ, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ, ہاں میں اکیلے کے حد تک تو میں آ جاؤں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہمارا بندہ آپ کی براڈس پہ آئے گا, کیونکہ دیکھیں معاملات کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی بہترین پتہ ہے, تو آپ اس حوالے سے بے فکر رہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں, آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. تو جیسے آپ کو پہلے بھی ابن ماجہ صاحب سے بات کر کے پراپر موقع دیا گیا ہے, اس طرح سے ہی پراپر موقع دیا جائے گا, فل کنٹرول براڈ ہوگی, اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے.
یہ میرا آپ سے جو ہے وہ فائنل بات ہے، اور باقی جو بھی آپ ظاہر بات ہے کچھ شرائط آپ کی ہوں گی، کچھ شرائط میری ہوں گی، میں کوشش کروں کہ آج وہ چیزیں میں آپ سے پوچھ کے کلیئر کر لوں گا، یا آپ مجھے ان باکس میں میسج کر دینا کہ بھائی یہ میری شرائط ہیں اباؤٹ ڈسکشن، اور اسی طرح سے ہی میں آپ کو ان باکس میں بتا دوں گا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہماری طرف سے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی بھائی۔ میری شرائط صرف سمپل میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ کی براڈ کے اوپر مناظرہ ہوگا، میں پہلا مناظرہ وہاں پہ کرنے کو تیار ہوں بالکل۔ جو آپ نے ٹاپک خاتم النبیین کا ٹاپک ہے جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے، میں وہ بھی ماننے کو تیار، مطلب براڈ بھی آپ کی ماننے کو تیار ہوں، ٹاپک بھی آپ کا ماننے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے، یہ پہلا۔ لیکن یہ پہلا مناظرہ تب ہوگا جب آپ اس چیز کا وعدہ مجھے لے کے دیں گے کہ جو بھائی میرے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ایک مناظرے کے بعد جو اگلا مناظرہ ہوگا جو کہ لازم ہوگا انشاءاللہ، وہ پھر ہماری براڈ کے اوپر ہوگا اور ہماری مرضی کا ٹاپک ہوگا، اور وہ بھی ٹاپک میں آپ کو بتا دوں گا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو آپ کا مناظرہ ہوگا، آپ کی براڈ کے اوپر جو مناظرہ ہوگا، اس کے اندر آپ کے مسلمات کو ڈیفائن کرنے کے لیے، بتانے کے لیے قرآن، حدیث اور مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں اور آپ کے خلفاء کی کتابیں اس کے اندر آپ کے مسلمات میں ایگری ہوں گی، تو پھر بات آگے بڑھے گی، ورنہ اگر صرف ہم نے ادھر ادھر بس خلیفہ بھائی وہ پھر بحث فائدہ نہیں ہے اس کا۔ معذرت کے ساتھ بات چلنی ہی ایسے چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن، وہاں سے انفارچونیٹلی جب کہ یہ پاسبل نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی حل نہیں نکلتا تو پھر احادیث کے بعد بھی اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر مرزا صاحب۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم لوگ قرآن پہ بات، مثال کے طور پہ میں نے سوال کیا ہے، براڈ پہ لگایا ہوا ہے سوال کہ خاتم نبوین کا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ یا آپ کا کوئی بھی بندہ جو ڈیبیٹ کرے گا وہ آ کے کہے گا خاتم نبوین کا عقیدہ سورۃ احزاب آیت 40 میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، نہیں، مرزا صاحب نہیں کہتے، جو قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، لفظ با لفظ بتانا ہے کہ یہ کہتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو سننے والے، میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا فوکس ہی ہے، چونکہ میں ایک جو ہے وہ پہلے احمدی نہیں تھا تو وہ کنورٹیڈ ہوں، تو ڈیفینیٹلی مجھے وہ چیز ہمیشہ سے قرآن بہترین چیز لگی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کے جو لوگ بھی ریسرچ میں ہیں وہ اسی چیز کو انہیل کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے قرآن پہ بات ہو اور بعد میں کسی اور سائڈ پہ بات ہو رہی ہو۔ نا آپ کی تمام شرائط جو ہے نا ان کو مانا ہے، لیکن ایک چیز نان نیگوشیبل ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں آپ کی براڈ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نارمل اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی براڈ ہوتی ہے وہ مجیب ہوتا ہے اور جو آتا ہے وہ سائل ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ احمدی حضرات نے بالکل اب اپنے آپ کو سائل کی پوزیشن سے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں ہوم گراؤنڈ پہ۔ میں آپ کی ہوم گراؤنڈ پہ آپ کی مرضی کے ٹاپک پہ آپ کے مرضی کے مناظر کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک چیز جو کہ نان نیگوشیبل ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں آؤٹ آف باؤنڈ ہوں۔ یہ اس بات کے اوپر میں مناظرہ نہیں کروں گا آپ سے کہ اگر آپ کہیں گے جی نہیں مرزا صاحب کی کتاب نہیں آئے گی بیچ میں، نہ، یہ پاسبل نہیں، یہ آپ کے اپنے اصول دین کے مطابق مرزا صاحب کی جائز نہیں بک ہے۔ آئے گی، مرزا صاحب کی بک آئے گی، لیکن پہلے قرآن، پھر حدیث اور پھر مرزا صاحب۔ دیکھیں دیکھیں کس طرح قرآن کا، پاسبل ہے خلیفہ بھائی کہ آپ قرآن کو کہ جی قرآن ایک کامل بک ہے، پوری کمپلیٹ بک ہے، اور آپ کو کہ جی نہیں جی مجھے ادھر سے کچھ چیز مل ہی نہیں رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ بات۔ ہاں اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مرزا ٹھیک صاحب ہے، وہ ٹھیک جاتے ہیں ہے، وہ ایک زیادہ ٹاپک۔ دیکھیں بات سنیں بھائی، بات سنیں، میں اور آپ ہم دونوں قرآن کو معتبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، خاتم النبیین کی آیت کا انکار نہ تو آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کدھر پیدا ہوتا ہے؟ وضاحت وہاں سے دینی پڑتی ہے کہ جب ایک ہی عربی کے الفاظ کے معنی آپ اور لے رہے ہیں، میں اور لے رہا ہوں، یہی تو اصل بحث ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے درمیان میں فیصلہ کون کروائے گا؟ اگر میں کہوں کہ خاتم النبیین سے مراد ہیں نبیوں کے ختم کرنے والے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ بات غلط آپ کر رہے ہیں، اس کو میں صحیح ثابت کیسے کروں گا؟ اس کا کیا کلیہ قاعدہ ہے؟ اس کا کلیہ قاعدہ یہی ہے نا کہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھائی قرآن مجید کی یہ آیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا ہاں جی اب آپ بتائیں۔ تو اگر آپ اپنے عقیدے سے ہٹ کے مجھے ایک بات بتائیں گے صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، تو مجھے بتانا پڑے گا نا کہ بھائی دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ نہ تو آپ صحیح، نہ تو وہ اسلام کے رسول اللہ کے عقیدے کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور نہ ہی مرزا صاحب کے عقیدے کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ ڈیڈ لاک جہاں پر بنے گا وہاں پر ہمیں دکھانا پڑے گا نا،
کہ بھئی مرزا صاحب بھی ختم کرنے والے مان رہے ہیں، میں بھی ختم کرنے والا مان رہا ہوں، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو اس کے لیے آپ راتھوڑ صاحب سے بات کریں، میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ کی براڈ ہوگی، اس کے اندر صرف 2 شرائط ہیں میرے سائڈ کے اندر. ٹاپک آپ اپنے بتا دیا آپ نے، ٹاپک بھی آپ کا چل جائے گا، براڈ بھی آپ کی ہوگی. صرف 2 شرائط ہیں. شرط نمبر 1 ہے کہ مناظرے کم سے کم 2 ہوں گے. ایک آپ کی براڈ پر ہوگا، ایک میری براڈ پر ہوگا. جیسا ڈیکورم آپ دیں گے اس سے بہتر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے مال بات کرنے کا. یہ ہے شرط نمبر 1. شرط نمبر 2 یہ ہے کہ مناظروں کے دوران احمدی حضرات کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کے جو مسلمات ہیں اس کے اندر مرزا صاحب کی کتب شامل ہوں گی، اور مرزا صاحب کے جو خلفاء ہیں معتبر، جن کا alislam.org کے اوپر جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام اس مناظرے کا حصہ رکھا جائے گا. وہاں پر کوئی یہ قدغن نہیں لگائے گا کہ آپ مرزا صاحب کی بات کیوں کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہو. کیوں؟ دیکھیں آپ نے ان کو نبی مانا ہوا ہے. ہم جب آپ کو کہتے ہیں، جب رسول اللہ کی کسی حدیث کو آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں آؤ پیش کرو ہمارے سامنے، کیونکہ ہمارا سر تسلیم خم ہوتا ہے وہیں پر، اسی جگہ پر جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے مسلمان بحث نہیں کرے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے نبی ہیں، حکم اور عدل ہیں، جب ہم آپ کو ان کی تحریر پیش کر رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی، اس کو آپ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ خلیفہ بھائی تو یہ 2 شرائط ہیں، یہ آپ ان سے ڈسکس کر لیں، اور پھر آپ مجھے بتا دیں، مطلع کر دیں، میں تیار ہو جاؤں گا. جی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. میں ابھی براڈ ہی لگانے لگا ہوں، اور آئی ہوپ سو جو آدمی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بہو جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کمالات اسلام بھائی السلام علیکم. تو بیسیکلی جو میں نے آپ کو ایٹ دا اینڈ بات کرنی تھی، براڈ بلال صاحب کہ میں نے سمجھا یہ آپ کی براڈ ہے. نہیں کمالات لو اسلام مجھے میں بس لگانے لگا ہوں. وہ خلیفہ غلطی بھائی نال کے آگے جے. ساتھ خلیفہ بھائی کے ساتھ ہاں بات چل میں رہی تھی. ویسے آتا نہیں ہوں دوسری براڈ پہ زیادہ، جی کم ہی آتا میں ہوں. لگانے میں نے لگا سمجھا ہوں. آپ پھر آپ آنا، ہاں پھر آپ ٹھیک ہے، ڈسکس کوئی کرنا ہے مسئلہ ہمیں، ٹھیک ہے. جی کر لیں، میں ابھی کوئی یہ مسئلہ لگانے لگوں نہیں. گا. راتھوڑ بھائی کو میں بلاتا ہاں ہوں، جواد ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بس ٹھیک ہے خلیفہ بھائی، میں چلو ٹھیک بات کر لیتا ہوں، اور بات کر کے الحمدللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے، ٹھیک ہے. 2 شرائط آپ کے، پہلے آپ کی براڈ، آپ ہی کا ٹاپک، پھر ہماری براڈ، ہماری مرضی کا ٹاپک، اور مسلمات ہماری ہیں قرآن اور صحیح احادیث، وہ کسی بھی کتاب میں موجود ہوں، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی حدیث ہمارے لیے حجت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہوں گی ہمارے سائڈ سے. آپ کے سائڈ سے 3 چیزیں ہوں گی مسلمات میں، قرآن، حدیث، اور مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے خلفاء کی کتابیں. جزاک اللہ. یہ 2 شرائط ہیں. جی بہت شکریہ، میں بات کر کے تو پھر بتاتا ہوں آپ کو. تھینک یو. کروں گا آپ کے میسج کا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. اوکے ولید بھائی، تھینک یو سو مچ، اور باقی سب کو بھی تھینک ویلکم سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ، شکریہ. یو. اللہ حافظ. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک بات مجھے بڑی حیران کن لگی ہے اس تمام آپ کی گفتگو میں، کہ یہ جو اصول پیش کرنا ہے کہ پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر مرزا صاحب کی کتابیں، جبکہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کے حقیقی معنی مجھے بتائے گئے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کیا یہ قرآن کے ترجمے سے خود قرآن کا فہم حاصل کر کے ہمیں جواب دیں گے، یا یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے تو فرمایا ہوا ہے کہ تفسیر بالرائے جو ہے، یعنی اپنی ذاتی عقل اور فہم پہ قرآن کی تفسیر کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا، یہ الحاد ہے. یہ مرزا صاحب کا قول ہے، میرا نہیں ہے. تو یہ پھر کس طرح مرزا صاحب کے بغیر یہ کس طرح قرآن کی صرف عربی پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اس کا فہم کیسے بیان کریں گے؟ اس کا کلیہ قاعدہ کیا ہوگا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہا. جی بات بڑی سادہ سی ہے کہ وہ اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، پھر پدر قابل میراث پسر کیوں کر ہو. ٹھیک ہے، کہ اگر باپ کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ اس کے وارث نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، انبیاء کا جو ہوتا ہے ورثہ، ان کا علم ہوتا ہے. اگر آپ انبیاء کے ورثہ کو ہی نہیں اون کرتے تو پھر آپ ان کی بہاف کے اوپر بات کرنے کے قائل نہیں ہیں. آپ پھر یہ نہ کہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کا موقف دے رہے ہیں، آپ پھر یہ کہیں کہ یہ آپ کی اپنی پرسنل رائے ہے. پھر ہم آپ کو پہلے آپ سے حجت قرآن پہ اور حجت حدیث پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو مرزا صاحب کی طرف لائیں گے، کیونکہ آپ نے ڈسون کر دیا. تو پھر ہمارے پاس تب وہ راہیں اوپن ہوں گی جدھر یہ لے جانا چاہ رہے ہیں. مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے
کہ میں ان کی تمام تر فلیکسیبلٹی کے ساتھ میں کرنے کو تیار ہوں ان کے ساتھ گفتگو، اور یہ 2-3 دفعہ آ کے مجھے کہہ بھی چکے ہیں۔ اس دن دیکھیں آپ، بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں نے جواز جو پیش کیا اس کا بالکل صحیح ہے۔ اس دن ابن ماجہ صاحب کے ساتھ کوئی متعین مناظرہ نہیں تھا، بس فی البدی گفتگو شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ خاتم النبیین سے مراد ہے نبیوں کے ختم کرنے والے، صاف صریح انکار انہوں نے کیا۔ تو پھر میں ان کو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے مضاف علیہ اور دوسرے لغت کی طرف، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے صرف اتنا سوال کیا، میں نے کہا میرے بھائی آپ اپنے آپ کو پہلے احمدی ثابت کریں پہلے، کیونکہ اگر آپ مرزا صاحب کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ میں نے جو ترجمہ پیش کیا ہے وہ مرزا صاحب نے پیش کیا ہوا ہے، اگر آپ اس سے انکار کر رہے ہیں تو مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق آپ احمدی نہیں ہو سکتے، اور آپ کی آسمان پہ عزت نہیں ہے۔ اب آپ پہلے اپنے احمدی ہونے کا ثبوت دیں، یا تو احمدی بن کے میرے سے بات کریں تو ان کو اون کرنا ضروری ہے، یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ احمدی نہیں ہیں تو آپ ڈیفائن کریں کہ پھر آپ میرے سے فیصلہ کیسے کروائیں گے۔ اگر آپ نے ہر چیز کو تعویل کر دینا تو تعویل کا بھی کوئی اصول ہوگا نا، کہ جس طرف آپ کو، ورنہ آپ کہیں وہی بات ہے جو قرآن والی کہ صلاۃ کا مطلب آپ ذمہ داری رکھ لیں، اور پھر آپ میرے ساتھ صبح سے لے کے شام تک بحث کرتے رہے، ڈکشنریاں کھولتے رہیں، مجھے بتاتے رہیں۔ نہیں، اسلام کے مسلمات واضح ہیں، اسلام کے عقائد بالکل واضح ہیں، قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں سارے عقائد۔ میں وہاں پر اس کی فیس ویلیو، آپ قرآن کی فیس ویلیو پہ بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ تعویل کی طرف جائیں گے، تو مجھے پتہ تو لگے تعویل لے کدھر سے رہے ہیں آپ، تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی آپ براڈ بھی ہماری ہوگی، ٹاپک بھی ہماری مرضی کا ہوگا، اسپیکر بھی ہماری مرضی کا ہوگا، مسلمات بھی وہی ہوں گی جو آپ میں، یار میرے اور آپ کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ قدر مشترک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں قرآن کو حدیث سے سمجھتا ہوں، حدیث کی روشنی میں سمجھتا ہوں، آپ قرآن کے اندر سے تعویل کرتے ہیں، حدیث کے اندر سے آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ اپنے حکم عدل کی باتوں کو بغیر یہ بتائیں کہ میرے حکم عدل کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی کیوں نہ ہم یہی بات آپ کو دکھائیں آپ کی کتب میں سے۔ تو بس یہ ہماری شرائط تھیں، باقی میں نے بہت فلیکسیبلٹی آپ سب نے دیکھ لی ہے، میں نے دکھائی ہے کہ میں بالکل بات کرنے کو تیار ہوں، مرضی کا ٹاپک، مرضی کی جگہ، لیکن مسلمات جو ہوں گی وہ آپ اپنی پراپر لے کر آئیں، پھر بات انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، کر لیں گے جتنا بھی ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو نوید بھائی ہیں وہ اس بات پہ ایگری کروا پائیں گے انہیں، میری امید ہے 90% آئی ایم شیور، آئی ہوپ کہ وہ اس سے ایگری کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پہ ایگری کروا پائیں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ جو بار بار کتابوں اور مرزا صاحب کی کتاب اور مرزا صاحب کی کتاب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے احمدیوں کے لیے۔ خیر، السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مصروف ہیں؟ کوئی بھائی کچھ بات کرنا چاہے گا؟ ولید بھائی، زاہد بھائی، عمیر بھائی، کنگ بھائی؟ جی بلال بھائی بھائی میں بات کرتا ہوں، میں بلال بات کرتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی کنگ بھائی۔ جی میں نا سوری، یہ خلیفہ بھائی نے بات کی تھی، یا وہ اوپر ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے گھوڑے کی وہ لگائی تھی پروفائل، گھوڑے کی تصویر تھی شاید اس طرح، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پابندیاں ختم ہو جائیں نا پاکستان سے تو یہ ادھر ختم ہو جائیں گے قادیانی۔ تو میرے بھائی یہ اس بات کی کوئی دلیل یا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اٹ مینس کہ باقی جو 97-98% جو اہل سنت یا اہل حدیث یا مسلمان رہ رہے ہیں، مطلب وہ اتنے مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہیں کہ وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کو جواز بنا کر کسی کمیونٹی پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگا سکتے کہ آپ نے اپنے بچوں کا نام کیا رکھنا ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ یہ اذان نہیں دے سکتے، یا آپ قربانی نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل ایک بچوں والی بات ہوگی۔ تو جیسے ہم مسلمان دوسرے ملکوں میں، یہودی ملکوں میں یا کرسچینٹی میں رہ رہے ہیں نا، اور ہماری ادھر اچھی اچھی مسجدیں ہیں اور ہم ادھر جاتے ہیں، نماز جمعہ سڑکوں پہ ادا کرتے ہیں، لٹرلی جو بڑی نمازیں ہوتی ہیں نا، نماز جمعہ ہوگی، چلے نماز جمعہ تو نہیں، نماز عید کہہ لیں یا اس طرح کی نماز جمعہ زیادہ لوگ آتے ہیں، تو لٹرلی ہمارے لیے ہم پرمیشن لے کے سڑکیں بند کرتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے؟ تو اٹ مینس کہ اگر وہ ہمیں ہمارے رائٹ نہ دے، کیونکہ ہم تو ہزاروں میں ہیں، شاید لاکھوں میں بھی شاید مشکل سے ہیں کسی کچھ کنٹریز میں، تو اگر وہ کہیں گے نہیں جی ہمارا ملک تو وہ ہے اسلام سے نفرت کرتا ہے، یا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بہت زیادہ بھی پھیل رہا ہے اور پھیلا ہوا کافی ملکوں میں، تو وہ اس طرح پھر ہم پہ پابندیاں لگائیں، یا جیسے فرانس میں انہوں نے برقعے پہ پابندی لگائی، تو پاکستان میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی خاکے جلا رہا ہے، شاتم رسول ہے، کوئی کسی کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بندہ ہے، تو ادھر وہ ہو رہے ہیں، تو تب یہ بہت ان کو ہوتا ہے کہ جی یہ ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا، تو ہمیں یہ ہیپوکرائٹ نہیں ہونا چاہیے کم از کم مسلمانوں کو،
تو اگر وہ پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے نا کسی احمدی کے گھر میں مرزئی کے گھر میں تو اس کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے اپنا فریڈم آف جو ریلیجن کہہ لیں یا اس کو اس کا جو کیا کہتے ہیں ایکسپریشن کہہ لیں وہ فریڈم ایکسپریشن ہونا چاہیے تو اس کو بھی حق گورنمنٹ کو دینا چاہیے اور 97-98% مسلمانوں کو وہ حق دینا چاہیے اور اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے کہ وہ جیسا کرنا چاہیے کر لیں وہ کوئی باہر نکل کے گالیاں تو نہیں دے رہے وہ باہر نکل کے کچھ کر تو نہیں رہے اس چیز کو جواز بنا کے اگر یہ ان پہ ان کے جینے پہ ان کے گھروں پہ پابندیاں لگائیں گے اور ان کا کس طرح قتل یا فساد پھیلائیں گے تو یہ جواز نہیں بنتا اور باقی خلیفہ بھائی نے بات کی کہ میں نے کافر کہا میں نے کسی کو کافر نہیں کہا میں نے ایک ٹرم یوز کی کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن ہے یا کافر کسے ہم کہتے ہیں جو نہیں مانتا کافر انکار کرنے والا ٹھیک ہے تو وہ کوئی گالی نہیں ہے وہ ایک ٹرم ہے وہ ایک لفظ ہے شاید عربی کا لفظ ہے جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں تو وہ انکار کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی کو ہم گالی نہیں دے رہے نام کسی کو کوئی نیچا دکھا رہے ہیں وہ میں نے ایک ٹرم یوز کی کہ وہ کرسچن ہے یہ جو 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کے باقی 6.5 بلین اگر دنیا میں لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو یا تو پھر یہ ثابت کر دیں کہ وہ بدھو ہیں یا ان کو عقل نہیں ہے وہ اسلام میں کیوں نہیں آ رہے پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے میں اب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں خود مسلمان ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو بات کرتے ہیں نا کسی کمیونٹی کے بارے میں تو یہ لوگ ہمیں اس نیچے کمیونٹی سے ایک جوڑنا بندہ شروع کر ہے دیتے کنگ ہیں بھائی یہ نیچے ایک احمدی ہے سید جمال الدین 3651 اس نے لکھا ہے مسلمانوں